بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی محتمم صاحب سے متعلق کہ ان کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے۔ اس سلسلے میں جو آج بات عرض کرنی ہے وہ ہے کہ محتمم صاحب کے اندر غیر معمولی طور سے ذہنی بیداری ہونی چاہیے، غیر معمولی طور پر ذہنی بیداری۔ دیکھیے، یہ ذہانت اور عقل مندی اور ذہن کا تیز ہونا اور کند ہونا اور یہ تمام چیزیں یہ اللہ جل شانہ کا عطیہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی جانب سے جس کو جس قدر ذہانت دینا ہوتا ہے اسی قدر وہ اس کو ذہانت دیتا ہے۔ اور اس سلسلے میں انسان اپنی مستقل اور مسلسل کوششوں سے اور مشاہدات سے اور رہبری اور رہنمائی سے اور اپنے تجربات سے اپنی مزید خداداد صلاحیتوں کو اور ذہانت کو بڑھا سکتا ہے۔ اور اس سے ظاہر ہے محتمم صاحب جب یہ تمام چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ خود بھی یعنی اس سے فائدہ حاصل ہوگا انہیں، اور جو ادارہ ہے وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کرے گا۔ دیکھیں، یہ ذہانت، یہ آدمی سمجھ لے کہ میں اتنا ہی ذہین ہوں اور اس سے زیادہ نہیں ہوں، یہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ کسی ایک اسٹیج پہ آ کے یہ کہہ دیا جائے کہ اس سے آگے میں نہیں چل سکتا، یہ ممکن نہیں، یہ کہنا نہیں چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے، اور جو آدمی جس قدر صلاحیتوں سے کو استعمال کرتا ہے اتنے ہی وہ تمام چیزیں اچھے طور سے سامنے آتی ہیں، اس سے بڑھ کر سامنے آتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ بھی بات میں نے ابھی عرض کی کہ ذہانت اگرچہ ایک عطیہ خداوندی ہے، اور جتنی اللہ کی مشیت اور اس کی جو ہے وہ یعنی چاہت ہوتی ہے اتنے ہی اللہ جل شانہ انسان کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن اسی کے اوپر تکیہ کر لینا اور اسی کو ہی کامل سمجھ لینا اور سمجھنا کہ اس سے زیادہ کام نہیں ہو سکتا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ انسان اگر مسلسل کوشش کرے، مستقل محنت کریں اور مشاہدات سے اور اپنے تجربے کاری سے اور رہبری اور رہنمائی سے اللہ جل شانہ کی اس صلاحیت کے اندر اور اس ذہانت کے اندر وہ مزید نکھار پیدا کر سکتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ نکھار اس کی ذات کے لیے بھی ہوگا اور اس کے دینی جو ادارہ ہے اس کے لیے بھی ہوگا۔ دیکھیں، یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک ایسا عہدہ ہے اور ایسا منصب ہے کہ جو بہت اہم ہے، سب سے زیادہ اہم ہے، اور جتنا زیادہ یعنی اس سے زیادہ اہم کوئی اور عہدہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا عام اساتذہ اور جتنے بھی مدرسے کے شعبہ جات میں کام کرنے والے حضرات ہیں ان تمام کے اعتبار سے محتمم صاحب کی چونکہ تمام تر سرگرمیاں انہی کے ارد گرد گھومتی ہیں، تو ان کو غیر معمولی یعنی ذہنی بیداری حاصل ہونا چاہیے، اور بیدار مغز ہونا چاہیے، دور اندیش ہونا چاہیے، چست اور چالاک ہونا چاہیے، اور زیادہ حاضر دماغ ہونا چاہیے۔ دیکھیں، یہ تمام چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ العزیز مدرسے کے معاملات کو محتمم صاحب بہت اچھے انداز سے بخوبی اس کو سمجھ سکیں گے، اور ان کی تہ تک پہنچ کر کسی نہ کسی حد تک اس کا حل تلاش کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ اور ان صفات کے علاوہ یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تو ہونی ہی چاہیے، اس کے علاوہ ایک تجدیدی اور جدت پسندی بھی طبیعت کے اندر ہونا چاہیے۔ دیکھیں، حالات ہر روز، ہر مہینے، ہر ہفتے
آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں، جدید سے جدید تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اگر تو وہ معاملات رہیں جو 10 سال پہلے کے ہوں اور ذہن بھی وہی رہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر معاملات کو اور وقت کے تقاضوں کو اور مدرسے کے اندر جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، پھر اس کے لیے جو فیصلے ہوں گے پھر وہ اس انداز کے نہیں ہوں گے۔ تو قوت ایجاد ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ جدت پسندی ہونی چاہیے۔ بہت سارے ایسے امور سامنے آتے رہتے ہیں کہ اگر ان تمام چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو ہم زمانے سے بہت پیچھے ہوتے جائیں گے۔ اب زمانے کے اعتبار سے چلنا ضروری نہیں ہے کہ زمانے کے اعتبار سے چلنے میں خامیاں ہی سامنے آئیں۔ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرنا شریعت کے اعتبار سے اور ان کے معاملات کے اعتبار سے اور ان کے مدرسے کے حالات کے اعتبار سے، تعلیمی لحاظ سے، تربیتی لحاظ سے جدید تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور جدید مسائل جو سامنے آتے رہتے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے بیدار مغزی اور حاضر دماغی اور چست اور چالاکی، یہ ایک ایسے اوصاف ہیں جو ہر مہتمم کے اندر ہونے چاہیے۔ اگر تو ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے تو انشاءاللہ العزیز مفید اور عمدہ باتیں سامنے آئیں گی اور مدرسے کو وقت کے تقاضوں کے مطابق اس کو قابل بنایا جا سکے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ جدت پسندی نہ ہوئی اور اس کے علاوہ حاضر دماغی نہ ہوئی اور معاملات کو سمجھنا نہ ہو سکا، ان کی تہ تک نہیں جا سکا اور بدلتے ہوئے جو انسانی تقاضے اور حالات ہیں ان کو نہیں سمجھ سکا، تو پھر استفادہ مدرسے سے اور افادہ اور استفادہ دونوں ہی بہت محدود ہو جاتے ہیں۔ جب محدود ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ان اداروں سے نکلنے والے اور پڑھنے والے جو طالب علم ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے نہایت ہی کم ہوتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے اور اپنی استعداد کے لحاظ سے ان کے اندر ضعف پایا جاتا ہے اور زمانے کے حالات کے اعتبار سے شرعی تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کا حل ان کے پاس موجود نہیں ہوتا۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔